الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئی سب یہ اسپیکر بند ہے، اس کو بند کر چھوڑ، آگے تشریف آگے ناراض تو نہیں ہے، اس کو بند ناراض تو نہیں ہے، خوش ہیں، عید کا دن ہے، قریب ہے، اب ٹیک لگا کے اگلی سب میں آ جائے، کوئی بات نہیں۔ انتہائی وجہ الاحترام معزز سامعین، بزرگ ساتھیوں، نوجوان دوستوں، آج کا دن عید الفطر کا دن ہے اور بہت مبارک موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن نصیب فرمایا ہے کہ اس دن سے پہلے 1 مہینے کے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، نمازیں ادا کی ہیں، صدقات خیرات دینے کی توفیق ملی ہے، تو یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کا اجر تو آخرت میں رکھا ہے۔ غور سے سننے والی بات، اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کا اجر تو آخرت میں رکھا ہے، لیکن انسان جو اعمال اختیار کرتا ہے دنیا میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، چاہے اچھے اعمال کرے یا برے اعمال کرے۔ اگر اچھے اعمال کرتا ہے تو ان کے اچھے اثرات اس کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، اس کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے، اور اگر وہ برے اعمال کرتا ہے تو برے اعمال کا بھی اثر اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم برے اعمال کی طرف نہیں جائیں گے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے
اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں ایک ایک گناہ کا اثر بتایا ہے۔ ہم گناہ والی بات نہیں کرتے، چونکہ خوشی کا موقع ہے، تو ہم آج یہ بات کریں گے کہ ہم نے جو روزے رکھے، جو نیک اعمال اختیار کیے، ان کا انسانی زندگی کے اوپر کتنا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم نے روزے رکھے ہیں تو ایک ہے روزے کا اجر، یہ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، کہ جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا اور اس کا بدلہ بھی دوں گا۔ اور جہاں تک اس کے اثر کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اب دنیا کی زندگی کے اندر روزے کا یہ اثر ہے کہ آدمی متقی بنتا ہے۔ آپ میں سے اور ہم میں سے ہر ایک کو ہم اس کیفیت سے ضرور گزرے ہیں کہ ہم شدید پیاس میں ہوں، شدید بھوک کی کیفیت سے گزر رہے ہوں، اور کمرے کے اندر تنہا موجود ہوں، اور ہماری فریج کے اندر طرح طرح کے مشروبات بھی موجود ہوں، لیکن کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہیں، لیکن کبھی بھی ہم ان کو استعمال نہیں کرتے۔ یہ روزے کا اثر ہے کہ اس کو تنہائی میں بھی اللہ کا خوف دلاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو متقی بناتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون، کہ اس نیکی کا اثر یہ ظاہر ہوگا کہ تم شکر ادا کرو گے۔ آپ دیکھیے کہ جس وقت انسان کے پاس نعمتیں وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اس کے پاس وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں، تو اس کو بعض اوقات ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب کبھی اس کو پیاس لگتی ہے اور اس کے پاس پانی موجود نہ ہو، یا جب کبھی اس کو شدید بھوک کا احساس ہو اور اس کے پاس اس کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو، تو میرے بھائیوں اور دوستوں اس وقت خشک روٹی کی بھی قدر پیدا ہوتی ہے کہ نہیں پیدا ہوتی؟ اس وقت گرم پانی، اگرچہ کوئی اچھا مشروب نہ صحیح، لیکن سادہ پانی بھی انسان کو اگر مل جائے تو اس کو تلذذ کر کے، اس کو کتنی اچھے طریقے سے اور کتنا شکر ادا کر کے اس کو وہ نوش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے روزے کے جو اثر رکھے وہ دو اثر رکھے۔ ایک اثر تو یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا اثر یہ رکھا کہ اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں جب آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو اس کو ان نعمتوں کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے انسان صدقات دیتا ہے، صدقات خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ آدمی جب سود والا معاملہ کرتا ہے، ناجائز طریقے سے اپنے پاس مال کو جمع کرتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں نفع نہیں دیتے بلکہ اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو حلال طریقے سے کما کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کا اثر ظاہر فرمایا کہ دنیا میں یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ اس کے صدقات کو، اس کے مال کو اور اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے روزے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ دو خوشیاں نصیب فرماتے ہیں۔ ایک خوشی تو یہ ہوتی ہے کہ جس وقت وہ ہے افطار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو خوشی نصیب فرماتے ہیں۔ اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عند لقاء ربی، کہ جس وقت اللہ رب العزت اس کو جنت میں لے جائیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کی عظیم تر نعمتیں اس کو نصیب فرما دیں گے اور جنت اس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زبان سے جتنی نعمتیں اس کو یاد ہوں گی اس کی منہ بولی نعمتیں اس کو عطا فرما دیں گے، اور جو اس کو یاد نہیں ہوں گی تو فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو بتاؤ کون کون سی نعمتیں ابھی اس کی زندگی میں نہیں آئی ہیں، چنانچہ وہ فرشتے اس کو دکھائیں گے، بتائیں گے، اور یہ اللہ سے مانگتا جائے گا، اور جب ساری نعمتیں بتانے کے باوجود جب یہ حاصل کر لے گا تو پھر بھی اللہ رب العزت اس کو کہیں گے ساری نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود
ابھی ایک نعمت اور باقی ہے جو ابھی تم نے حاصل نہیں کی ہے۔ یہ جنتی بڑا حیران ہوگا کہ اتنی ساری، اتنی وسیع اور عریض جنت مجھے مل گئی، اتنی ساری اس کے اندر نعمتیں مل گئیں، اس کے باوجود بھی کون سی ایسی نعمت ہے جو مجھے ابھی تک نہیں ملی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ رب العزت اس کو بلائیں گے اور اس کو کہیں گے آج میں تمہارے ساتھ ملاقات کروں گا، تم میرے ساتھ ملاقات کرو گے۔ اور جس وقت یہ منظر قائم ہو جائے گا کہ روزہ دار اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا، یہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا اور اللہ کے دیدار میں اتنی فرحت اور اتنی لذت محسوس کرے گا کہ کئی سال گزر جائیں گے، اس کے باوجود بھی اس کے اوپر اتنا طویل عرصہ اس کو ایک لمحے کی بقدر لگے گا۔ یہ اس کو اللہ تعالیٰ آخرت کا اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی تو اس وقت ہے جس وقت کی افطار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کر کے ان سے اپنے روزے کی افطاری کرتا ہے، اور ایک تو یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کیفیت انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، روزہ دار کے دل کے اندر جو ان نعمتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس دن اس کو یہ خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ آج میں نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی ہے، آج میں نے اللہ رب العزت کے لیے سارا دن بھوک اور پیاس سے گزارا ہے، میں نے تقوی حاصل کیا ہے، میں نے اپنے روزے کے دوران کوئی برا کام نہیں کیا، کوئی گناہ اختیار نہیں کیا۔ وہ جو لذت اس کو محسوس ہوتی ہے وہ دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود بھی اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے دل کے اندر جو فیلنگ آتی ہے، جو خوشی پیدا ہوتی ہے، اس کا اندازہ اور اس کا احساس ہر وہ شخص ہی کر سکتا ہے جو خود اس کیفیت سے گزرتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، دنیا کی زندگی کے اندر انسان نیک اعمال اختیار کرتا ہے، اس کا جہاں تک اللہ رب العزت قیامت کے دن اجر عطا فرمائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی کے اندر اس کا اثر مرتب کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، جب کسی کو ہم ہدیہ دیتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے، جب کسی کے ساتھ ہم محبت کا اور اچھا بولتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کے ساتھ پیار والی بات کرتے ہیں، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثر کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو اختیار کرو گے، جب تم اس کو اپنی زندگی کے اندر اپناؤ گے تو تحاببتم، تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوگی، ایک دوسرے سے الفت ہوگی۔ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہمیں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، کہ دو کام کر لو، ایک کام تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب ملو تو سلام کیا کرو، اور دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام، کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، انسان کی زبان کا نکلا ہوا سلام جب وہ دوسرے کو پیش کرتا ہے، اس کا بھی اثر اس کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اثر دنیا میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ البادی بالسلام بری من الکبر، کہ جو سلام کے اندر ابتدا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو کبر سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دل کے اندر جو تکبر پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس تکبر سے اس کو بری کر دیتے ہیں۔ آدمی کی زبان سے نکلا ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا جملہ بھی اس کی زندگی کے اندر مرتب ہوتا ہے، اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا اثر ایک تو اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور دوسرا آپ کسی اپنے دشمن کو بھی سلام کریں تو اس کے اندر اس کے دل کے اندر جو نفرت پیدا ہوئی ہوتی ہے وہ بھی اس کو کم کرنے کے اندر معاون ثابت ہوتی ہے، اور اس کے دل کے اندر سے آدمی کا بغض نکلتا ہے۔ جو شخص سلام کر کے اور سلام بول کر کے دوسرے کے دل کے اندر محبت پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک معمولی سا کام ہے، کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کیجیے۔ اس کا نتیجہ دنیا کی زندگی کے اندر یہ ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو کم کریں گے اور اس کے لیے دوسروں کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرمائیں گے۔ اسی طرح جب ہم ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کھانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب دسترخوان سجتا ہے، کھانا کوئی بہت اعلیٰ قسم کا نہ صحیح، گوشت نہ صحیح، مرغیاں اور روسٹ نہ صحیح،
لیکن اگر آپ ایک دوسرے کو کھجور بھی پیش کرتے ہیں اس کا بھی اثر ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرے کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو کام ہے دوسرے کو کھانا کھلانا، دوسرے کو سلام کر دینا اور اسی طرح دوسرے کو ہدیہ پیش کرنا، اس کا دنیا کی زندگی کے اندر اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے دل کے اندر بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پرانی سی پرانی دشمنی کو بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ انسان کا معمولی سا عمل ہے، اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ماں اپنے معصوم بچے کو جب وہ بولنے کے قابل ہو گیا تو اس کو ایک استاد صاحب کے پاس لے کر کے اس کے مدرسے کے اندر داخل کیا کہ استاد اس کو پڑھائیے، اس کو قرآن سکھائیے، اس کو عالم بنائیے۔ اور جس وقت استاد نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کے اس کے سامنے نورانی قاعدہ رکھا، نورانی قاعدے سے اس کو کہا کہ کچھ پڑھنے کی کوشش کرو، اس بچے نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، اس لیے کہ آج تک مجھے کسی نے پڑھایا نہیں ہے، میں الف با تا سا کے حروف سے واقف نہیں ہوں۔ اور جب استاد نے کہا کوئی چیز اگر تمہیں زبانی یاد ہے تو وہ بتا دو، تو استاد کے سامنے اس بچے نے کہا مجھے 15 قرآن کریم کے سپارے یاد ہیں۔ استاد بڑا حیران ہوا کہ ابھی یہ بچہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو حروف سے واقف نہیں ہے، جو کتاب اللہ سے واقف نہیں ہے، اور وہ اس کے الفاظ کو دیکھ کر کے پڑھ نہیں سکتا، اور اس کے سینے کے اندر 15 قرآن کریم کے سپارے محفوظ ہیں، تو استاد نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ ماں اس کی ابھی پاس ہی تھی۔ اس نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ چونکہ مجھے 15 سپارے یاد ہیں، تو یہ جب میرے پیٹ کے اندر حمل کی صورت میں تھا میں ان 15 سپاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور اسی طرح جب یہ بچہ پیدا ہو گیا، جب میں اس کو دودھ پلاتی تھی، جب میں اس کو اٹھا کر کے لوریاں دیتی تھی، جب میں اس کو اٹھا کر کے چلا کرتی تھی، جب میں اس کو سینے سے لگاتی تھی، اور جب مجھے فرصت کا وقت ملتا یہ بچہ میرے ساتھ ہوتا تھا، میں قرآن کریم کی ان 15 سپاروں کا دور کیا کرتی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس بچے کو 15 قرآن کریم کے سپارے یاد ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیے حیرانی کی بات ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ بچہ اور کوئی نہیں ہے، تصوف کے اماموں میں، تصوف کے سلسلوں میں سب سے بڑے سلسلے کے ایک بڑے امام ہیں حضرت صوفی اور علامہ بختیار کاکی رحمہ اللہ۔ یہ ان کے بچپن کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو اپنے بچپن میں اپنی ماں سے قرآن کریم کی تلاوت سنا کرتے تھے، اور جس وقت اپنے استاد کے مکتب کے اندر گئے تو ان کو ابھی پڑھایا کسی بھی نہیں تھا، لیکن اس ماں کی تلاوت کا اثر اس بچے کے اوپر یہ ہوا کہ اس بچے کو ابھی مکتب میں داخلے سے پہلے 15 قرآن کریم کے سپارے یاد ہو چکے تھے۔ یہ کس کا بچپن ہے؟ یہ بختیار کاکی رحم اللہ کا بچپن ہے۔ آج بھی اب یہ حیرانی کی بات نہیں ہے، آج بھی دیکھیے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بہت انگلش کی پوئٹریاں یاد ہوتی ہیں، کارٹونوں کے کھیل انہیں یاد ہوتے ہیں، کارٹونوں کی نظمیں انہیں یاد ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ دیکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو جو کرتا ہوا دیکھتے ہیں، وہی ان کی زندگی کے اندر پیوست ہوتا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، صرف تربیت کی بات ہے، آج ہماری تربیت کا جو ترجیحات ہیں وہ بدل چکی ہیں۔ اس وقت ان کی ترجیحات کے اندر یہ شامل تھا کہ وہ بچے کو گٹھی کے اندر ہی قرآن کریم کی تلاوت سکھاتے تھے، کلمہ طیبہ کا ورد سکھاتے تھے، اذکار اللہ سکھاتے تھے، اللہ کی یاد سکھاتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ بچہ ابھی بڑی عمر کا نہیں ہوتا تھا، ابھی مکتب کے اندر داخل ہو کر کے پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا تھا، لیکن قرآن کریم کا ایک اکثر حصہ اسے یاد ہوا کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میری بات کا جو محور تھا وہ یہ بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دنیا کی زندگی کے اندر انسان اگر نیک اعمال اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کا اجر تو آخرت میں دیں گے، لیکن اس کے نیک اعمال کا اثر اس کی دنیا کی زندگی کے اندر ظاہر ہوتا ہے، اس کے نیک اعمال کا اثر اس کی دنیا کی زندگی کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر یہ شخص بچپن میں کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جوانی میں اس کا اثر دکھاتے ہیں، اور اگر یہ جوانی میں کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اس کا اثر دکھاتے ہیں، اور اگر یہ بڑھاپے میں کوئی اثر اختیار کرتا ہے، کوئی نیک عمل اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو باقی رکھ کر کے اس کی نسلوں میں بھی اس عمل کو باقی رکھتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے قرآن کریم نے ایک مثال بیان کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کا
اور اس کا اشتیاق کا جب اظہار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو بتایا کہ آپ فلاں شخص سے جا کر کے ملیے۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، 3 واقعات ہیں، ان میں سے میں ایک آخری واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کچھ قیود متعین کی، کچھ شرائط بتائیں کہ آپ میرے مصاحب تو بن سکتے ہیں، آپ میرے سفر کے ساتھی تو بن سکتے ہیں، لیکن جو کام میں کروں گا اس میں آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، اس کی حکمت کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر ایگری کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں۔ چنانچہ سفر کا آغاز ہوتا ہے، چلتے چلتے ایک بستی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہاں ایک حضرت خضر علیہ السلام کو ایک گرتی ہوئی دیوار نظر آتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کرنا شروع کیا اور گرتی ہوئی دیوار کو صحیح کر دیا۔ اور جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام بغیر اجرت مانگے، بغیر اس کا معاوضہ لیے چلے جا رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا کہ ایک تو یہ بستی والے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، جنہوں نے ہمیں کوئی کھانے کا نہیں پوچھا، کوئی پانی کا نہیں پوچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ان کا یہ کام کیا اور کام کرنے کے بعد آپ بغیر اجرت کے چلے جا رہے ہیں، آپ کم از کم ان سے اجرت تو لے لیجئے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جہاں تک یہ دیوار تھی، یہ دیوار اس لیے میں نے ٹھیک کی کہ یہ 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور یہ اس وجہ سے میں نے درست کی، اس وجہ سے ٹھیک کی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا والد نیک اور صالح آدمی تھا۔ آپ دیکھیے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شخص جو یہ نیک اور صالح جس آدمی کا تذکرہ کیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 7 پشتوں میں پہلے یہ شخص گزر چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے نیک اعمال کا اثر اس کی اولادوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم اگر دنیا کی زندگی کے اندر نیک اعمال اختیار کریں گے تو اس کا اجر تو اللہ رب العزت آخرت میں عطا کریں گے، لیکن دنیا کی زندگی کے اندر اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ ایک اور حدیث میں سناتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص، کوئی نوجوان اپنی جوانی کے اندر کسی بوڑھے آدمی کا اکرام کرتا ہے، کسی بوڑھے آدمی کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کو سہارا دیتا ہے، اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو موت سے پہلے یہ منظر دکھانا ہے، اس کا یہ بدلہ دینا ہے کہ جب یہ بوڑھا ہو جائے گا اللہ رب العزت ایک نوجوان کو مقرر کریں گے، ایک نوجوان پیدا ہوگا جو اس کی زندگی کے اندر جس طرح اس نے کسی بوڑھے کا اکرام کیا تھا، جس طرح اس نے کسی بوڑھے کی ہیلپ کی تھی، جس طرح اس نے کسی بوڑھے کی عزت اور اکرام کر کے اس کی کسی نہ کسی درجے میں عزت اور احترام کے ساتھ اس کو پیش آیا تھا، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں دنیا کے اندر اس کو یہ بدلہ دیں گے کہ قیامت سے پہلے اس کے لیے جب بڑھاپا آ جائے گا، جب اس کے اوپر یہ مشکل وقت آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک ایسے نوجوان کے ذریعے ہیلپ اور مدد کریں گے اور اس کو عزت عطا فرمائیں گے کہ جس طرح اس نے اپنی جوانی کے اندر کسی بوڑھے کی مدد کی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم یہ تہیہ کرتے ہیں، آج یہ عزم کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر بھی نیک اعمال باقی رہیں، ہماری اولادیں بھی نیک بن جائیں، ہماری زندگی کے اندر نیک اعمال کا اثر رہے، تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس طرح گناہوں کا اثر زندگی کے اندر باقی رہتا ہے، اسی طرح نیک اعمال کا اثر بھی باقی رہتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کو اختیار کریں گے، اس کا اجر تو اللہ رب العزت قیامت کے دن دیں گے، اور اس کا جو اثر ہے وہ دنیا کی زندگی کے اندر باقی رہے گا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، کسی آدمی نے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس نے نیک اعمال اختیار کیا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایمان لایا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا کی زندگی بہترین زندگی دیں گے، اور اس کی دنیا کی زندگی بہترین اور پرسکون زندگی دیں گے، جس کو حیات طیبہ کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عمل کے بارے میں فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت کی زندگی کے اندر ان کو ہم بہترین عمل کی صورت میں، بہترین جزا کی صورت میں اس کا بدلہ دیں گے۔ اور شرط یہ ہے کہ اگر دنیا کی زندگی کے اندر ایمان والا ہے، نیک اعمال اختیار کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کے اندر بھی اس کے اثرات کو مرتب کریں گے، اور اگر وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتے۔
اگر اس نے بھی اپنی زندگی کے اندر کوئی نیک عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی نعمتیں دے کر کے، دنیا کی نعمتوں کی فراوانی عطا کر کے، وسعت رزق دے کر کے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کا اثر یہ ہوتا ہے، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں، حدیث قدسی میں فرمایا کہ نیک اعمال کا اثر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو رحم ہے، رشتہ ہے، اس کو میں نے رحمان راحہ میم سے پیدا کیا ہے، اور جو اس کو جوڑتا ہے، جو اس صلہ رحمی کا تعلق قائم کرتا ہے، میں بھی اس کو دنیا کی زندگی کے اندر بھی یہ صلہ رحمی کی صورت میں اس کو بدلہ دیتا ہوں، میں بھی اس کو جوڑتا ہوں، اور جو اس کو توڑتا ہے میں اس کو بھی توڑ کر کے رکھ دیتا ہوں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیک عمل کا ایک اور اثر بتایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ میرے رزق کے اندر اضافہ ہو، جو شخص یہ چاہے کہ دنیا کی نعمتوں کے اندر فراوانی ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کی قدر کرے، وہ صلہ رحمی کی قدر کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اس کا اثر بتایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی زندگی دراز ہو، اس کی زندگی کی ساعات لمبی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی زندگی کا ایک نیک عمل ہے کہ جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے، جو صلہ رحمی کرتا ہے، اس آدمی سے جو اس کو توڑتا ہے اس سے بھی جڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا کی زندگی کے اندر یہ اثر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو دراز کر دیتے ہیں۔ اس کے اعمال کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی طویل ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر کبھی ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ ساری چیزیں تو تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں، تو ایک محدث نے اس کا جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے تقدیر میں یوں لکھا ہے کہ چونکہ یہ دنیا کی زندگی کے اندر جب آیا ہے، اس نے نیک اعمال اختیار کیے ہیں، اور اس نے نیک اعمال میں ایک عمل یہ اختیار کیا ہے کہ اس نے دوسروں کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کی ہے، صلہ رحمی کرتا رہا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو دراز کر دیا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ موضوع بڑا طویل ہے، لیکن اس کا آج کا سبق یہ ہے کہ آج کا عید الفطر کا دن، آج کا یکم شوال کا دن مجھے اور آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر تو آخرت میں دیں گے، لیکن اس کا اثر دنیا کی زندگی کے اندر اچھائیوں کی صورت میں ہمیں ملے گا، نیک اعمال کی صورت میں ہمیں ملے گا، حیات طیبہ کی صورت میں ملے گا، اور آخرت کے دن اللہ رب العزت اپنی ملاقات کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ نیک اعمال اختیار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جس طرح روزے رکھے ہیں، روزے کے اہتمام کے ساتھ گزارے ہیں، آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے نماز کا اثر کیا رکھا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو آدمی نماز اختیار کرتا ہے اس نماز کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ ایک آدمی نے آ کر کے وہ امام صاحب سے، جس وقت یہ ایک موضوع چل رہا تھا، تو اس نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں لیکن میری نماز مجھے بے حیائی کے کاموں سے نہیں روکتی، میری نماز مجھے برائی کے کاموں سے نہیں روکتی۔ تو انہوں نے اس کو بٹھا دیا اور اس کو کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، ابھی تم نے کیا عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت آپ کے ساتھ نماز جمعہ پڑھی ہے، اور پوچھا کہ جس وقت تم نے نماز جمعہ ادا کی اس وقت بتاؤ تم نے بے حیائی کے کون کون سے کام کیے، برائی کے کون کون سے کام کیے؟ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جب تک میں نماز میں رہا وہ تو آپ کے ساتھ میں نماز پڑھتا رہا، میں نے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، میں نے کوئی بری بات نہیں کی، میں نے کوئی برا عمل نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا بتاؤ یہ تو ہو نہیں سکتا، اللہ اصدق القائلین ہے، اللہ سے بڑھ کر کے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جب تک تم نماز میں تھے تم نے کوئی برائی کا کام نہیں کیا، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، کوئی برا بول نہیں بولا، کوئی برا لفظ نہیں بولا، تو تمہیں نماز نے برائی سے روکا کہ نہیں روکا؟ وہ حیران ہو گیا کہ اس کے سوچ میں یہ تھا کہ حضرت یہ جواب دیں گے کہ ہماری نماز کے اندر وہ جان نہیں، ہماری نماز کے اندر وہ خشوع اور خضوع نہیں، لہٰذا یہ ہمیں برائی سے نہیں روک سکتی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جس وقت تک انسان نماز کے اندر کھڑا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کو یہ اعزاز بخشتے ہیں، یہ اس کو اکرام دیتے ہیں کہ وہ جب پاک اور صاف ہو کر کے صاف ستھرا لباس پہن کر کے مسجد آتا ہے تو کم از کم جتنی دیر وہ مسجد کے اندر ہے، جتنی دیر وہ نماز کے اندر کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے ہیں؟ روکتے ہیں کہ نہیں روکتے ہیں؟ اسی طرح ہر نیک عمل کا اثر ہے، روزہ بھی بے حیائی کے کاموں سے بری باتوں سے روکتا ہے، اور روزے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان متقی بن جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو
تو اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر روزے کی قدر کی ہے، نمازیں اختیار کی ہیں اور اچھے اعمال اختیار کیے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ اجر تو آخرت میں عطا فرمائیں گے، لیکن دنیا کی زندگی کے اندر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آپ حضرات کو بھی نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد جو ہے نماز عید کا مختصر طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو آپ حضرات نماز پڑھتے ہی رہتے ہیں، اکثر کو پتہ ہے نماز جمعہ ہی کی طرح ہے نماز عید، صرف فرق یہ ہے کہ جس وقت آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے اس کے بعد جو ہے امام کے ساتھ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے اس پہلی تکبیر کے اندر ہاتھ بھی باندھ لینے ہیں، اور پھر جب امام ثنا ختم کرے گا اس کے بعد 3 تکبیرات ظاہر ہیں، اس میں تینوں دفعہ امام اللہ اکبر کہے گا، اس میں ہاتھ اٹھا کر کے کانوں کی طرف لے جانے ہیں، پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری مرتبہ پھر ہاتھ اٹھا کر کے کانوں کی طرف لے جانے ہیں، پھر چھوڑ دینے ہیں، اور تیسری دفعہ جس وقت جو ہے امام اللہ اکبر کہے گا اس تکبیر تحریمہ میں آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور واپسی میں اپنے ہاتھوں کو باندھ دینا ہے، قرات سننی ہے، پہلی رکعت مکمل ہوگی، اور جب دوسری رکعت شروع ہوگی تو اسی طرح جیسے نماز جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں اس میں امام قرات کرے گا، اور قرات کرنے کے بعد جب قرات مکمل ہو جائے گی تو رکوع میں جانے سے پہلے امام 4 تکبیرات کہے گا، پہلی 3 تکبیرات زائد ہوں گی، ان تینوں میں ہاتھ اٹھانے ہیں، اور چوتھی تکبیر میں رکوع کرنا ہے، یوں جو ہے وہ نماز اس طرح مکمل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے نماز جب مکمل ہوگی تو یہ خطبہ ہے، خطبہ عید کہنا تو سنت ہے لیکن سنت جو ہے وہ واجب ہے، انشاءاللہ خطبہ پڑھیں گے اور پھر آپ نے خطبہ سننا ہے، اس کے بعد دعا ہوگی، انشاءاللہ نماز عید مکمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمارے روزوں کو اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ تو آپ صفیں درست فرما لیجیے، جو حضرات راستوں میں کھڑے ہیں، اسی طرح سیڑھیوں میں کھڑے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ دوسری منزل کی طرف تشریف لے آئیں، اسی طرح تیسری منزل کی طرف تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔